بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور چکوال۔ آج ہم آپ کو چکوال میں بارانی کاشت کی جانے والی گندم کی کاشت کے بعد کے تمام مراحل دکھائیں گے اس ویڈیو میں، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ جب گندم تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کٹنگ، اس کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کو صاف کرنا، یعنی تھریشنگ کے پروسیس سے گزارنا، اس کا عمل آج آپ اس کا جو فضائی آپ نظارہ ہے وہ آج پہلی دفعہ دیکھیں گے۔ کچھ عرصہ قبل تک اگر ہم دیکھیں تو گندم کو مینول طریقوں سے کاٹا جاتا تھا، اور لوگوں کی کثیر تعداد اکٹھی ہو کے اپنے اپنے کھیتوں کو کاٹ لیتے تھے۔ پھر اس کا پروسیس مشینی ہوا، اور ہوتے ہوتے اب اسی مشینی پروسیس میں سے ایک پروسیس آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، ایک ٹریکٹر کے ساتھ لگائی جانے والی ایک مشین جو گندم کو نہ صرف کاٹتی ہے کافی تیز رفتار سے، بلکہ اس کے بنڈل باندھ کر بھی باقاعدہ ایک طرف پھینکتی جاتی ہے، جس سے کم گندم ضائع ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، پھر کٹنگ کے بعد اس طریقے سے گندم کے پورے کھیتوں میں یہ گندم پھیل جاتی ہے، اور اس سے اگلے مرحلے میں اس گندم کو اکٹھا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان چھوٹے ڈھیروں کی، جس طرح آپ ایک ڈھیر یہ دیکھ رہے ہیں، ایک آپ ابھی ویڈیو کی لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس طرح ان ڈھیروں کو ٹریکٹر ٹرالیز کے ذریعے اٹھا کر ایک بڑے ڈھیر میں اور ایک نسبتاً صاف کھیت میں رکھا جاتا ہے، جہاں پر اس کی جو ویسٹیج ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس طرح مختلف جگہوں سے گندم کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح اس کا ایک، یعنی تمام گندم کو کوشش کی جاتی ہے ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا جائے، تاکہ جو تھریشنگ کا پروسیس ہے، یعنی جو گندم کو صاف کرنے کا پروسیس ہے، وہ اس ایک ہی جگہ پر ہو سکے۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کافی بڑی ایک کپڑا اور اس طرح کی کپڑا نما چیز بھی بچھائی گئی ہے، جس کا پرپز یہ ہے کہ گندم کی جو ویسٹیج ہے وہ کم سے کم ہو۔ چکوال چونکہ ایک بارانی علاقہ ہے، اس لیے اس میں گندم کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے وہ نہری علاقوں کی نسبت کم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی جو اس کی کوالٹی ہے، گندم کا معیار ہے، وہ خاصا بلند ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے گندم کا جو صفائی کا پروسیس ہے، اس میں جو آخری مرحلہ ہے، یعنی تھریشنگ کا مرحلہ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گاؤں سے اکٹھے ہو کر کسی درخت کی چھاؤں میں وہ اپنا ایک ٹھکانہ بھی بنا لیتے ہیں، اور پھر گرمی، کیونکہ نسبتاً گرمی ہوتی ہے اس دفعہ، تو اس سال گرمی کا تناسب جو تھا وہ کم رہا گزشتہ سالوں کی نسبت، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اسی ڈھیر کو بعد میں تھریشنگ کی مشین لگا کر اس کو تھریشر کیا جا رہا ہے، تھریشر سے صاف کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ گندم کی اسی طرح جو بڑے بڑے بنڈل ہیں ان کو مشین میں پھینکا جاتا ہے، جس میں ایک طرف سے اس کا جو بھوسا ہے وہ نکلتا ہے، اور دوسری طرف سے گندم جو ہے وہ نکلتی ہے، جن کو بعد میں آپ یہ دیکھیں، یہ گندم آ رہی ہے، اور اس کو بعد میں بوریوں میں ساتھ ساتھ اس کی فلنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو گندم کے تمام مراحل ہیں، یہ محنت طلب بھی ہیں، اور اپنی ایک خاص قسم کی ایکسپرٹیز بھی مانگتے ہیں، جس میں کہ گندم کم سے کم ضائع ہو، اور جو محنت ہے وہ بھی کم سے کم کی جائے۔ آج سے اگر ایک دو دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو جب یہ مشینوں کی تعداد کم تھی، یا اس سے پیچھے جب یہ مشینیں نئی آنا شروع ہوئی تھیں، تمام کام جانوروں کے ذریعے سر انجام دیے جاتے تھے، اور گندم کو ایک جگہ پر پھینک کر، وہ بھی ایک دلچسپ ایک نظارہ یا سسٹم ہوتا تھا کہ گندم کو ایک جگہ پھینک کر ان کے اوپر بیل چلائے جاتے تھے، اور وہ بیل مسلسل چل کر وہ گندم کے دانے جو ہیں وہ اس میں سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو اب جدید دور ہے اور یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔